تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی زبان جس کی تاریخ اتنی شاندار ہے وہ امریکہ میں کیسے ایک نئی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک متحرک زندگی گزار رہی ہے۔ آج ہم اردو کے اسی سفر پر بات کریں گے۔ یہ کہانی ہے کمیونٹی کی، ثقافت کی اور تعلیم کی۔ یہی وہ سوال ہے جو آج کی ہماری پوری بات چیت کا مرکز ہے کہ آخر صدیوں پرانی تاریخ والی زبان ایک نئے ملک میں، ایک نئے گھر میں کیسے پھلتی پھولتی ہے۔ اور یہ کہانی صرف زبان یا الفاظ کی نہیں ہے، نہیں، یہ ان لوگوں کے جذبے کی کہانی ہے جو اپنی پہچان کو زندہ رکھنے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں۔ اونچا بول، کتنا زبردست نعرہ ہے یہ انڈس آرٹس کونسل کا نعرہ ہے، اور یہ اصل میں اس پوری تحریک کے پیچھے جو جذبہ ہے نا، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سا ہے، اپنی زبان، اپنے ورثے پر فخر کریں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس کے بارے میں اونچی آواز میں، یعنی پورے اعتماد سے بات کریں۔ اچھا، تو ہم اس سفر کو کیسے دیکھیں گے؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے زبان کے نئے گھر کی، پھر دیکھیں گے کہ کمیونٹی کی چنگاری کیسے بھڑکی، اس کے بعد شاعرانہ سٹیج، پھر کہانی سے نصاب تک کا سفر، عالمی کلاس روم، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اردو کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے بالکل بنیادی سطح سے، ان کوششوں سے جنہوں نے امریکہ میں اردو بولنے والی کمیونٹی کی بنیاد رکھی۔ دیکھیں، بڑی چیزوں کی شروعات اکثر بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ کہانی بھی ایک پبلک لائبریری سے شروع ہوئی۔ یہ انڈس آرٹس کونسل کی شروعات تھی، جب اس کی ایک بانی سارا اقبال نے بچوں کو ایک بلونگڑا یعنی بلی کے بچے کی کہانی سنائی، اور بس بچوں اور ان کے والدین کو یہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اور اردو پروگرامز کی فرمائش شروع کر دی، اور یہیں سے ایک پوری تحریک نے جنم لیا۔ اور یہ جو ایک چنگاری تھی نا، یہ صرف ایک جگہ تک محدود نہیں رہی، یہ پورے ملک میں پھیل گئی۔ آپ دیکھیں، شکاگو میں اردو سماج سالانہ پکنک اور بین المذہب پروگرام منعقد کرتا ہے۔ علی گڑھ ایلومنائی ایسوسی ایشن اپنے سماجی منصوبوں کے ذریعے لوگوں کو جوڑتی ہے، اور پھر اردو رائٹر سوسائٹی ہے جو نئے لکھنے والوں اور شاعروں کو ایک پلیٹ فارم دیتی ہے۔ یہ سب مل کر کمیونٹی کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ اچھا، کمیونٹی ایونٹ سے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اردو کی ایک بہت ہی خاص اور طاقتور روایت کی طرف، اور وہ ہے شاعری۔ تو بات کرتے ہیں مشاعرے کی۔ مشاعرہ صرف شعر و شاعری کی محفل نہیں ہوتی، یہ اس سے کئی بڑھ کر ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں زبان اپنے پورے جوبن پر ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح سے کمیونٹی کو جوڑنے کا ایک بہت بڑا ثقافتی ذریعہ ہے۔ اور ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ 1975 میں علی گڑھ ایلومنائی ایسوسی ایشن نے شمالی امریکہ کا پہلا باقاعدہ مشاعرہ کروایا، اور پھر صرف 8 سال بعد 1983 میں پہلا بین الاقوامی مشاعرہ منعقد ہوا، جس میں مجروح سلطان پوری اور احمد فراز جیسے بڑے نام شامل تھے۔ آج تو اردو اکیڈمی آف نارتھ امریکہ جیسی تنظیموں کے مشاعرے یہاں کی ثقافتی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کتنی تیزی سے یہ روایت یہاں پروان چڑھی۔ اچھا، جب ثقافت اور کمیونٹی کا جذبہ اتنا مضبوط ہو تو اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے باقاعدہ تعلیم۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سفر کہانیوں سے کلاس روم کے نصاب تک کیسے پہنچا۔ یہاں ہمیں اردو تعلیم کے 2 الگ الگ راستے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ہیں K-12 کے بچے، یعنی اسکول جانے والے بچے، جن کے لیے انڈس آرٹس کونسل نے 2013 میں صرف 20 طالب علموں کے ساتھ پرواز کلاسز شروع کی، اور آج یہ کئی جگہوں پر ہو رہی ہیں۔ ان کا مقصد ہے کہ امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کو ان کے ورثے سے جوڑا جائے۔ اور دوسری طرف ہیں یونیورسٹی کے طلباء، جیسے نیو یارک یونیورسٹی نے 2001 میں ہی اردو کا ایک الگ شعبہ قائم کیا، اور یونیورسٹی آف ٹیکساس ایٹ آسٹن تو اردو کے مکمل کورسز کرواتی ہے۔ یہ زبان کو ایک علمی سطح پر لے جانے کی کوشش ہے۔ لیکن بات صرف کلاس روم تک محدود نہیں ہے، تعلیم اس سے بھی آگے جاتی ہے، اور طلباء کو ایسے مواقع ملتے ہیں جہاں وہ زبان کی دنیا میں پوری طرح سے ڈوب سکیں۔ اس کی ایک بہترین مثال یہ برکلے AIPS پروگرام ہے۔ یہ امریکی طلباء کو پاکستان لے جاتا ہے تاکہ وہ وہیں رہ کر اردو سیکھ سکیں۔ یہ صرف زبان سیکھنا نہیں ہے، یہ اس کلچر کو جینا ہے، اس ماحول میں سانس لینا ہے جہاں یہ زبان بولی جاتی ہے۔ اس سے بہتر تجربہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ ان پروگرامز کے لیے کون اہل ہیں؟ دیکھیں، یہ بنیادی طور پر گریجویٹ سطح کے طلباء، اسکالرز یا فیکلٹی ممبرز کے لیے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی اردو یا ہندی میں کم از کم انٹرمیڈیٹ سطح کی مہارت ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے ہیں جو زبان کے شوق کو
ایک قدم آگے یعنی علمی مہارت تک لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ صرف بول چال کی بات نہیں، یہ تحقیق اور کیریئر کے نئے راستے کھولنے کی بات ہے۔ تو اب ہم ان تمام کوششوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ اور یہ تنظیمیں مل کر ایک پورا ایکو سسٹم بناتی ہیں جو اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ اردو کا مستقبل روشن ہو۔ اور یہ ہے وہ ایکو سسٹم۔ یہاں آپ ان لوگوں اور تنظیموں کو دیکھ سکتے ہیں جو اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ انڈس آرٹس کونسل میں سارا اقبال ہیں جو بچوں کی تعلیم پر کام کر رہی ہیں۔ NYU میں گیبریلا الائیوا اور طاہرہ نقوی اساتذہ کی تربیت اور علمی تحقیق پر توجہ دے رہی ہیں۔ عرفان مرتضیٰ کی اردو رائٹر سوسائٹی ادیبوں اور شاعروں کو فروغ دے رہی ہے۔ اور پھر کمیونٹی کی سطح پر افضال عثمانی علی گڑھ الومنائی ایسوسی ایشن کے ساتھ اور علی خان اردو سماج آف شکاگو کے ساتھ سماجی اور ثقافتی تقریبات کے ذریعے زبان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو آخر میں ہم اس سوال پر واپس آتے ہیں، کسی ثقافت کی آواز کو، اس کی زبان کو اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے آخر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ اس کے لیے جذبہ چاہیے، لگن چاہیے اور سب سے بڑھ کے ایک اجتماعی کوشش چاہیے۔ یہ صرف اردو زبان کی کہانی نہیں ہے، یہ اپنی شناخت، اپنی پہچان کو آنے والی نسلوں کے لیے زندہ رکھنے کی ایک مسلسل جدوجہد کی کہانی ہے۔